کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جیزس آئیں گے، لوگوں کو خدا کے ساتھ ملائیں گے، انصاف قائم کریں گے، سوسائٹی میں بری عادتیں نکالیں گے. کب پھر ہم انتظار کیوں کریں؟ جو کام انہوں نے آ کر کرنا ہے ہم آج سے سٹارٹ کر دیں. امام زمانہ آئیں گے یہ کریں گے، بھائی جناب جو آ کر وہ کریں گے تو آج سے شروع کیوں نہیں کرتا؟ یعنی ویٹنگ میں ہو کہ وہ آئیں ظلم کو ختم کریں، وہ آئیں سچائی کو بڑھاوا دیں، وہ آئیں غیبتوں کو ختم کریں، آپ کیوں نہیں آج سے شروع کرتے؟ ان کا یہ رزلٹ ہے. میں نے کہا مجھے آپ لے کر جاؤ، میرے پاس دن بھی ایک تھا، انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی اور ہم کافی دیر سے پہنچے، کوئی دوپہر 3:30 4 بجے، اور انہی کرسچن کی سوسائٹی میں ہم نے نماز بھی پڑھی، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا. اب عجیب سے 300 گھر تھے سوسائٹی میں. پہلی دفعہ میں نے ایسے کرسچن دیکھے جو بیٹا باپ آپس میں ایک گھر میں ساتھ رہ رہے تھے. دوسرا میں نے دیکھا وہاں کی ہر خاتون کے سر پہ چھوٹا سا جو پہنتے ہیں کرسچن دوپٹے ٹائپ وہ پہنا ہوا تھا. ہر خاتون نے فراک پہنا ہوا تھا. سب کا لباس جو تھا وہ سملر تھا. کہا کہ اس سوسائٹی کے تقریباً 300 سے 400 لوگ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہم سب مل کے ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں. پھر وہ مجھے اس کچن میں بھی لے گیا اور ایک ٹیبل بھی دکھائی جہاں پہ وہ سب لوگ ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے. میں نے کہا گھروں کا رینٹ کا فری، میں نے کہا کھانا کا فری، میں نے کہا ایجوکیشن کا ہمارے اپنے اسکول ہیں فری، میں نے کہا یونیورسٹی اگر کوئی پڑھنا چاہے کا وہ فری. میں نے کہا جناب یہ اسٹور آپ کے کھانے کا سپر مارٹ بنا ہوا تھا، یہاں کسی کوئی پیمنٹ نہیں ہے؟ کہ نہیں، میرے جیب میں بھی کوئی کارڈ نہیں ہے، مجھے پتا بھی نہیں میرا بینک بیلنس کتنا ہے. جو چیز چاہیے ہوتی ہے سپر مارٹ سے ہم اٹھاتے ہیں، ہر چیز ہمیں فری مل جاتی ہے. تو میں نے کہا آپ سوسائٹی کو رن کیسے کرتے ہو؟ کہ ہمارے چرچ بنے ہوئے ہیں. ایک سوسائٹی کا اصول ہے، اس سوسائٹی میں کسی کو بھی گوسپ کی اجازت نہیں ہے، غیبت یہاں منع ہے. مثلا ابھی اس ہال میں 200 لوگ موجود ہیں، ایک رول بن جائے بھائی یہاں غیبت کرنا منع ہے، کوئی کمیٹی بنے، کوئی کچھ بھی بنے، کہ غیبت ہماری پوری سوسائٹی میں. اگر کسی کو کسی بھائی سے مسئلہ ہے وہ چرچ میں جا کے چرچ کے مولوی کو بولے گا، کسی اور کو اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، یا اس بندے کو خود بولے گا. کہ اس اصول کی وجہ سے اتنے سال ہو گئے ہماری سوسائٹی میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے حضرت عیسیٰ کے اصول کو کیا کیا ہے؟ فالو کیا ہے. میں نے کہا آپ کی سوسائٹی رن کیسے ہوتی ہے؟ اس سوسائٹی کے سارے اخراجات کہاں سے چلتے ہیں؟ سوسائٹی کے بیچ میں انہوں نے ایک فیکٹری بنائی ہوئی تھی. کہ صبح یہ چرچ جاتے ہیں، فیکٹری میں سارے لوگ آ کے کام کرتے ہیں، پھر ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں. سوسائٹی کا کارخانہ چلتا ہے، اس کی آمدنی سے ساری سوسائٹی چلتی ہے. اور بچے میں دن میں 5 ٹائم کہاں جاتے ہیں؟ چرچ میں جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں. رات کے 2 بجے بھی اگر کوئی بھائی، وہاں پہ بردرہڈ کا کلچر تھا، اخوت کا وہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا تو رول، کسی بھی دروازہ کھٹکھٹائے گا، کوئی بندہ یہ نہیں بول سکتا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسروں کی کیا کریں؟ مدد کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ المیہ ہے، واقعاً المیہ ہے. واقعاً آج ظواہر کو ہم بہت فالو کر رہے ہیں، لیکن جس سے ہم نے انسپائر کرنا تھا، دنیا کو انسپائر کرنا تھا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا. ایک ابو ذر نے آج کے سارے لبنانیوں کو شیعہ بنایا. ابو ذر کی تبلیغ کا اثر تھا. کبھی کبھی ایک انسان کا اچھا اخلاق پورے معاشرے کو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے. اہل بیت کے پاس حکومت نہیں تھی، ظاہری طور پہ پیسہ اتنا نہیں تھا، لیکن کس طریقے سے اہل بیت نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا. اور واقعاً آج پوری کائنات میں ان کی تعلیمات کے نتیجے میں اگر کسی کا سر فخر سے بلند ہے وہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کا سر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل. ایک معجزہ اور زحمت کو تمام کروں کہ واقعاً اہل بیت جتنی ہم سے محبت کرتے ہیں، امام حسین ہم سے جتنی محبت کرتے ہیں، ہم سے کوئی اتنی محبت نہیں کرتا. ہر امام کسی نہ کسی صفت کے حوالے سے مشہور ہے. مولا علی کی شجاعت، مولا علی کا علم، امام حسن کی سخاوت، امام حسین کا صبر اور امام حسین کی شجاعت، امام زین العابدین کے سجدے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا علم، امام موسیٰ کاظم کا صبر. اب یہ نہیں کہ ہر معصوم کی اگر ایک صفت بہت مشہور ہے تو وہ دوسرے معصوم میں نہیں، فرماتے نہیں. اگر امام حسین امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں ہوتے ان کی صفت والکاظمین الغیظ ہوتی. اگر امام کاظم امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو ان کا لقب صبر اور شجاعت کا ہوتا. مخصوص زمانے میں مخصوص صفات اہل بیت کی ظاہر ہوئی اور ہمیں بتایا گیا کہ ان صفات کو کیا کرو؟ انسان کو فالو کرنا چاہیے. ایک مومن کربلا گیا. واقعاً آج کی نسلوں کے لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہدیہ ہے امام زمانہ کا آج آپ کے لوگوں کے لیے. اس ہدیے کی صورت میں امام زمانہ نے آپ کو 40 امام حسین عطا کیا ہے. اسپیشلی ان سوسائٹیز میں رہنے والے لوگوں کے لیے
میری گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بچیں کربلا سے انسپائر ہوں، اس اصول زندگی امام حسین سے انسپائر ہوں، تو ان کو کم از کم سال میں کربلا ضرور لے جاؤ۔ کربلا میں سخاوت کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، صبر کا جذبہ اور عشق امام حسین کا جذبہ آپ کو ملتا ہے۔ یہ کچھ ایرانی جوان سے فرماتے ہیں کہ ہم کربلا گئے 40 کی واک میں، تو کہتے ہیں چلتے چلتے ایک بوڑھا ہمیں ملا، کوئی 70-75 سال کا، اور بار بار منتیں کرنے لگا کہ آپ ہمارے گھر میں آئیے اور امام حسین کے صدقے میں ایک کھانا ہمارے گھر میں کھا لیجیے۔ تو ہم نے کہا پیٹ بھرا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں سمجھو کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ کبھی اس راستے سے آل رسول بھی گزرے تھے، اور کیونکہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے ان کی خدمت نہیں کر سکے، تو اب ہم ان سے محبت کرنے والوں کی کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کر رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاؤں دباتے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں دباتے کہ ہم آپ کے دبا رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام زین العابدین کے پاؤں دبا رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ آل رسول تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے یہاں سے گزرے ہوں گے، لہٰذا آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس بوڑھے کا دل رکھنے کے لیے ہم اس کے گھر چلے گئے۔ کہتے ہیں مولانا ان گھر میں بٹھایا اور جلدی جلدی سے گیا، میرے پاؤں سے جرابیں اتاری کہ آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، میں بھی سفرہ لگاتا ہوں۔ کہتا جلدی سے اس نے سفرہ لگانا شروع کیا۔ اتنے میں اس کے گھر میں ایک بہت بڑی پکچر لگی ہوئی تھی دیوار پہ، پکچر بڑی عجیب تھی۔ اس پکچر میں ہم نے کیا دیکھا؟ ایک قبر ہے، ایک تابوت ہے، اور ایک تابوت میں ایک مردہ سو رہا ہے۔ ہم نے کہا لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو امام کا روزہ، کوئی زیارت، یہ کیسا گھر ہے کہ جس میں تابوت اور قبر؟ ہم نے کہا بوڑھے یہ تابوت کا کھانا کھا لے، میں بتاتا ہوں۔ کہتے کھانا کھا لیا، تجسس ہوا۔ ہم نے کہا بتاؤ یہ پکچر کیا ہے؟ کہتا ہے اسی پکچر کو دیکھ کے آج تک میں نے خود کو حسینی بنایا ہوا ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ کہتا میں زندگی میں رہتا کربلا کے اطراف میں ہوں، پر اپنی جوانی کے دنوں میں مجھ سے بڑا گنہگار نہیں تھا، مجھ سے بڑا خطا کار نہیں تھا، اور میں کبھی امام حسین کے حرم میں نہیں گیا۔ ایسے لوگ ہیں، ہم مشہد میں رہتے تھے، ایک ٹیکسی ڈرائیور کہتے مولانا 20 ایئرز ہو گئے لیکن امام رضا کے حرم میں نہیں گیا۔ تو وہ پوچھا کہ کب آپ کو ہدایت ملی؟ کہتے جب 40 کے دن شروع ہوتے ہیں، لوگ امام حسین کے عشق لے کر یہاں پہ آتے ہیں، لوگ خدمت کے جذبے سے جاتے ہیں، میں اس جذبے سے گیا کہ ظاہروں کی چوریاں کروں۔ مولا کی سبیل لگی ہوئی تھی، تو سبیل پہ میں کھڑا ہوا چائے پینے کے لیے، کچھ جوان مجھے جانتے تھے کہ میں چور ہوں، انہوں نے مجھے سبیل سے دور کر دیا۔ میں چلا گیا، اس سبیل کے اندر گاؤں کا بزرگ بیٹھا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور جوانوں کو ڈانٹا کہ یہ سبیل حسین کی سبیل ہے، یہاں سب پی سکتے ہیں، آپ کو حق نہیں اسے بولو یہ گنہگار ہے یہ نہیں آ سکتا، یہ بدکار ہے یہ نہیں کر سکتا، نہیں ان کا یہ حسین کی سبیل۔ میں نے کہا مجھے چائے نہیں پینی۔ اس نے کہا دیکھ تیرے سارے گاؤں کے لوگ خدمت کرے امام حسین کی، تو خدمت نہیں کرے گا؟ میں نے کہا کیا خدمت کروں؟ کہا دیکھو اتنے زائر آ رہے ہیں سبیل پی رہے ہیں چائے کی، ایک کام کر 1 کلو چینی لے کر آ امام حسین کی سبیل کے لیے۔ اب کہتا میں حسین کو جانتا نہیں، امام حسین کی معرفت نہیں، میں وہاں سے نکلا چینی لینے کے لیے، 1 کلو چینی لی سبیل پہ آنے کے لیے، طلب تھی چائے پیوں، لیکن کیونکہ سیلف رسپیکٹ نہیں کی انہوں نے، میری انسلٹ کی، میں نے کہا نہیں اس سبیل سے چائے نہیں پیوں گا، چینی دوں گا لیکن چائے نہیں پیوں گا۔ پیچھے ایک اور سبیل تھی، وہاں پہ میں نے چائے پی، اور جو 1 کلو یا 2 کلو چینی تھی وہ میں نے اس سبیل کے اس وہاں پہ رکھی۔ ان سبیل والوں نے سمجھا کہ چینی ان کے لیے لایا ہوں، انہوں نے اٹھا کے چائے میں ملا دی۔ اب میں نے کہا چائے تو میں نے چینی تو کسی اور کے لیے لی تھی، پھر دکان پر گیا میں نے اور چینی لی 1 کلو۔ اب جب دوسری چینی لینے گیا تو کہہ رہا میری طبیعت خراب ہوئی، گویا مجھے اٹیک آیا اور وہیں پہ میری روح پرواز کر گئی۔ کہتا میں اپنے بدن کو دیکھ رہا ہوں، لوگوں کی بھیڑ دیکھ رہا ہوں، محسوس ہو رہا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن نہیں، غسل ہوا، کفن ہوا، میرے جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جایا گیا، کہ بالکل اسی تابوت کی طرح میرا جنازہ تابوت میں تھا، منکر و نکیر کھڑے تھے، عذاب کے فرشتے، اور میرے اوپر عذاب ہی برسائے جا رہے تھے۔ کہ اس شدید تکلیف میں مجھے ایک ٹھنڈی ہوا کا جیسے جھونکا آتا ہے، ایک راحت جیسے محسوس ہوتی ہے، اور ایسی آواز جس میں سکون ہی سکون تھا وہ میرے کانوں سے ٹکرائی، اور اس آواز نے ان ملائکوں کو مخاطب کیا کہ یہ میرا دوست ہے، اسے تکلیف نہ دو۔ کہ تو میں پریشان ہوا، میرا تو دنیا میں کوئی ایسا دوست نہیں تھا جو اتنا بلند مرتبہ ہو کہ مجھے اس عذاب سے آ کر بچائے۔ ملائک نامے اعمال لے کے کھڑے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جو میرے لیے سبب نجات بنے۔ کہتا ہے جیسے مڑ کے میں نے دیکھا نا یہ کون ہے جو آ رہا ہے، چہرہ نورانی، اور ملائکوں نے بڑے ادب سے جھک کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ کہتا ہے پہلی مرتبہ امام حسین پہ نگاہ پڑی۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ امام حسین مجھے دوست کیوں کہہ رہے ہیں، مجھ جیسا گنہگار، مجھ جیسا بدکار۔ ملائک بھی پریشان ہیں کہ مولا یہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے،
یہ تو اس وقت امام حسین نے پیار بھرے جملے کہے، اور میں اگر میرا دوست نہ ہوتا میری سبیل پہ چینی لے کر نہ جاتا۔ جب رشتہ ہوتا ہے تو بندہ قربانی دیتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو بندہ کچھ کرتا ہے۔ کہ جتنوں نے دی جنت کی لالچ میں دی، جتنوں نے دیا یہ سوچا کہ امام حسین کچھ دیں گے آخرت میں اور قبر میں، لیکن یہ تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا، اس نے 1 کلو چینی لے کر آئی۔ تو تعجب سے کہتے ہیں کہ مولا حسین اتنے زیادہ گناہ 1 کلو چینی کیا کرے گی؟ امام نے فرمایا اس 1 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے، اس 1 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے، ہر دانے کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹایا جائے۔ ملائکوں نے فی الفور کر دیا کہ مولا اب بھی گناہ زیادہ ہے۔ امام نے کہا 1 کلو چینی لینے گیا تھا، کہا مولا لی تو نہیں تھی، کہ اگر زندہ ہوتا تو لے کر آتا، اس کے بدلے میں بھی ایک دانے کے بدلے میں ایک گناہ مٹایا جائے۔ کہ پھر مٹایا گیا، پھر بھی کہا کہ مولا حسین اب بھی گناہ زیادہ ہے۔ کہ اسی طرح تابوت میں سو رہا تھا، حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا کہ اب دنیا میں واپس جا اور حر بن کے پھر حسین کی ملاقات کے لیے واپس آ۔ کہ یہ جو دیکھ رہے ہو یہ کرم حسین ابن علی ہے۔ اب میرے عزیز ضروری تو نہیں کہ میں بھی مروں پھر امام حسین مجھے انگلی پکڑ کے یہاں بریڈ فورڈ میں واپس بھیجیں، نہیں، یہ مجلس اسی چیز کا نام ہے کہ یہاں تجھے بلایا ہے یہ مہلت دینے کے لیے کہ انسان اب بھی زندگی باقی ہے، اب بھی ایک خاتون زندگی باقی ہے، ایسے بنو اور جب واپس آؤ تو حر بن کے حسین کا مقابلہ کرو۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمیں ایسا بنا جیسا امام حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگارا ہمیں ایسا بنا جیسا حضرت عباس علمدار ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے خدا ہم سب کے وجود میں شجاعت کی صفت کو نمودار فرما۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام زمانہ کے ساتھ وفا عطا فرما۔ پروردگارا ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کریں جناب سلمان فارسی کی دعا۔ اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا